ناظرین کرامی، ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ آپ نے میرے دیکھے ہوں گے، خاص طور پہ کچھ پولیٹیکل ہوتے ہیں، کچھ سیلف امپرومنٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں، لیکن آج کا ٹاپک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، خاص طور پہ آج کے نوجوانوں کے حوالے سے انکلوڈنگ می، کہ ہم ایک مقصد جو ہے وہ بھول چکے ہیں اوور آل توحید کے حوالے سے. ہماری اسپریچول جو ہیلنگ ہے اس میں بہت سارے گرے ایریاز ہیں جس پہ آج کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اور دوسرا جو ہمارا سوسائٹی کا ایمبٹ ہے، جو کہ میرے خیال میں اٹ موسٹ سگنیفیکنٹ جو ہے وہ ہمارا ایمبٹ ہے، خاص طور پہ پولیٹیکل ایمبٹ، کہ آج تو ہر بچہ جو ہے وہ سیاست پہ بات کرتا ہے. ہر بچہ یہ بات کرتا ہے جی خان صاحب جیل میں ہیں، جی مریم نواز صاحبہ کی گڈ گورننس ہے. ہر کسی کا اپنا ایک ذاتی اوپینین ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان کی سیاست اس وقت کس پوائنٹ پہ ہے. ہم ایک ماضی میں سیاست دیکھتے تھے جہاں پر کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی تھی، الیکشنز آتے تھے تو الیکشنز کے بعد وہ بات گھر کی گھر رہ جاتی تھی، چپ ہو جاتی تھی. لیکن آج یہ کہ آج ٹل ٹوڈے ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ینگسٹرس کے اندر آیا. خاص طور پہ میں کہوں کہ ایک اگریسو جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ڈائمنشن آ گئی ہے پولیٹکس کی. اس کے ساتھ ساتھ تھرڈلی اگر ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے ایک زائنسٹ لابی کے حوالے سے، ایپسٹین فائلز کے حوالے سے بات کریں گے. جس طریقے سے غازہ کی سچویشن بنی، پھر وینزویلا کی جو سینیریو بنا، ایران کا جو سینیریو بنا ہوا ہے، اس تمام سینیریو کے پیچھے اگر ہم یہ دیکھیں تو مین جو ریئل پروٹاگنسٹ ہے اس میں بات کروں گا وہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریالٹی ہے، ریالٹی چیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایلیگیشن ہے کہ ہاں اس کے پیچھے جو ہے زائنسٹ لابی ہے. وہ زائنسٹ لابی کس طریقے سے کام کر رہی ہے، کون سے کریکٹرز اس کے پیچھے ہیں، ایپسٹین فائلز کیا ہیں، اور اس میں کون سارے پاکستانی پولیٹیشینز جو ہیں وہ جن کو یہ انکشاف کیا جا رہا ہے کہ ان کا بھی نام ان میں ہے ایپسٹین فائلز، جیفری ایپسٹین کے جو سارے معاملات ہیں. اسی بارے سے ڈیٹیل گفتگو کریں گے. مجھے آج ٹائم جو دیا ہے بیرسٹر اسامہ میمن صاحب نے، ویری انٹلیکچوئل پرسنالٹی سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. اسٹارٹنگ ود دا ٹاپک آف یوتھ، کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ توحید کے حوالے سے، یا ہمارا جو فنڈامنٹل میں کہوں گا ایک بنیاد ہے یا کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے، اس حوالے سے ہم گمراہ ہو چکے ہیں. اصل اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور میں تھوڑی سی ایک کریکشن کروں گا انٹروڈکشن کے اندر. وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آئی ایم ویری انٹلیکچوئل. جی، سب سے پہلی چیز جو میں نے سیکھی ہے نا آفٹر آل دس ٹائم، وہ یہ ہے کہ انٹلیکٹ اور انٹیلیجنس از ناٹ ہیومن. جی، یہ ساری جو سوچ ہے، یہ سارا کچھ آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. سب سے پہلی بات ہے، اینڈ دس از ویئر یو نو دا ایشو بگنس، ایگو بگنس. یور ہمبلنس سر. سو دیکھیں، اس بات کو سمجھیں کہ آج کا جو یوتھ ہے نا وہ اتنا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے ود دا کریٹر، ود اللہ، ود ہز گاڈ، کہ وہ ہر قسم کا سہارا تلاش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ پولیٹیکل سہارا مل جائے اس کو، اسے کوئی آرگنائزیشن کے اندر کوئی سہارا مل جائے، اسے کہیں سے بھی کہیں اس کا کوئی ہاتھ پڑ جائے. ہمارے فیصلے کیا ہیں یوتھ کے کہ ہم ملک چھوڑ دیں، ہم کسی اور ملک چلے جائیں، ہم کہیں کا ویزا لے لیں، کہیں کا پاسپورٹ لے لیں، کہیں پہ ہماری نوکری لگ جائے، کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کر لیں، کہیں سے ہمارا کہیں نہ کوئی ہاتھ پڑ جائے. مسئلہ سارا یہیں سے شروع ہوتا ہے اور یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. ہماری اگر آپ سیاسی، آپ نے کیونکہ اس کو تھوڑا سا ٹچ کر دیا ہے، آج کل ایک بڑا ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت بخشے، خان صاحب کی جو ہے آنکھ کا ایشو چل رہا ہے. جی بالکل. سو سمن کیم اینڈ ٹولڈ دس ٹو می. میں نے ایک پورا پہلا سوال اس سے پوچھا، میں نے کہا یار اٹس ناٹ اے سرپرائز فار می، ایج کا آدمی ہے، ٹھیک ہے، آج ہے کل اللہ نہ کرے نہ ہو، واٹس دا پلان دین؟ تم لوگوں کا پھر کیا امید کس سے ہے، کس سے گمان لگا کے بیٹھے ہو؟ تو آگے سے خاموشی. میں نے کہا اچھا چلیں چھوڑ دیں، مجھے بتائیں کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی جو آپ گمان لگا کے، امید لگا کے بیٹھے ہیں، آپ کس چیز کی امید لگا کے بیٹھے ہیں؟ رزق آپ کو اللہ نے دینا ہے، کامیابی آپ کو اللہ نے دینی ہے. ڈرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے صرف ڈرو، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ دوستی میری رکھو، یاد میں میری رہو، نماز میری پڑھو، مدد مجھ سے مانگو، عبادت میری کرو. یہ درمیان میں اتنے سارے تم لوگوں نے جو دنیاوی لوگ بنا لیے ہیں کہ جی یہ آئے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ آئے گا تو یہ ہو جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو فنڈامنٹل چیز ہے، جو ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ نوجوان اسپیشلی بٹوین دی ایجز آف 18 ٹو آئی وڈ سے 34، ٹھیک ہے، جو آپ کا یوتھ کا ایک نیا ہم ریڈیفائن کر لیتے ہیں، یا ایون 34 ٹو 45 کا بندہ، اس کو تو اپنی قبر سے کوئی لینا دینا ہی ختم ہو گیا نا.